سیپریشن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ اس کا انٹرو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے کہ سیپریشنز کیوں ہو جاتی ہیں, کیا ان کی ریزنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم انشاءاللہ کمپلیٹ اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس سے ریلیٹڈ, یعنی کہ اگر ڈائیورس ہو رہی ہے تو اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, مہر کس طرح سے حق مہر واپس کرنے کی کیا شرعن حق ہے, اسی طرح خلا کیا ہے, اسی طرح حلالے سے ریلیٹڈ پھر بچوں کا بہت ایشو آ جاتا ہے کہ بچوں کی کسٹڈی کس کو دی جائے. اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مجھے کوشچنز ریسیو ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ میں اس سیریز میں آپ کو آنسر کروں گی اس کا. ٹھیک ہے, سیکنڈ چیز یہ کہ مجھے اتنے سارے کوشچنز کسی اور ٹاپک سے ریلیٹڈ ریسیو نہیں ہوتے جتنے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ریسیو ہوتے ہیں کہ میری ڈائیورس ہو چکی, میری سیپریشن ہو چکی, ہمارے گھر میں کچھ ایشوز چل رہے ہیں, ہمارے جھگڑے ہو رہے ہیں اس لیے سیپریشن ہے, ابھی جسٹ سیپریشن ہے, ڈائیورس نہیں ہوئی لیکن ویٹنگ فار ڈائیورس. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کافی سارے ہمارے سوسائٹی میں دیکھنے کو مل رہی ہیں, جو کہ ایک بہت ہی زیادہ ہمارے لیے دکھ کی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہماری اتنی اچھی بانڈنگ ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں کی 10 to 20 ایئرز ہو چکے ہیں شادی کو, لیکن پھر بھی ان کی سیپریشنز ہو رہی ہیں, بچے اتنے بڑے ہو چکے ہیں پھر بھی ان کی سیپریشنز ہو رہی ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم اپنے آپ کو یا ایک دوسرے کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنے بچوں کو اس سے کیا لیسن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ فرسٹ چیز جو سیپریشن کی ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ رشتہ جو ہے وہ ٹھیک جگہ نہیں ہوتا, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جن لڑکا یا لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس میں اگری نہیں کر رہے ہوتے, وہ ڈس ایگری ہوتے ہیں اس رشتے کے لیے. یعنی لڑکا کہیں اور چاہ رہا ہوتا ہے, لڑکی کہیں اور چاہ رہی ہوتی ہے, اسی طرح ان کے پیرنٹس کہیں اور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور عزت نیلام اور اس طرح کی ٹپیکل سی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کہیں لڑکے کی کہیں اور شادی کر دی جاتی ہے, اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے, لڑکی کی کہیں اور کر دی جاتی ہے, اس کا مائنڈ کہیں اور ہوتا ہے. اور اس طرح کیا ہوتا ہے دونوں کی جب شادی ہو بھی جاتی ہے تو اس کے بعد سیپریشن ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کے مائنڈ سیٹ اپ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں, ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو فرسٹ ریزن جو ہے اس کی وہ یہی ہے کہ جب بھی ماں باپ رشتہ ڈھونڈیں کسی لڑکی کا یا لڑکے کا تو فرسٹلی آپ اپنے بچوں سے, یعنی جس کا بھی آپ رشتہ کریں ہیں, آپ کی بیٹی ہے یا آپ کا بیٹا ہے, آپ اس سے کنفرمنسی لیں. یہ ہمیں ہمارا دین اجازت دیتا ہے کہ لڑکے کی اور لڑکی کی رضامندی ہو. یہ مت کہیں کہ لڑکے کے پوچھ لیا, لڑکی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں, لڑکی کا تو رشتہ ایسے ہی کر دینا چاہیے. ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ لڑکی کا بھی رشتہ کریں ہیں, لڑکی کو بھی ایک بار پوچھیں ضرور. اگر ہو سکے آپ اس کو لڑکے کو دکھا بھی سکتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے, آپ اسے شادی کرنا چاہ رہی ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہی ہیں. ان کا بزنس, ان کا جتنا بھی چیزیں ریکوائر ہیں جاننے کے لیے, فرسٹ آف آل تو یہ کہ آپ لوگ یہ صرف چیک کریں کہ لڑکا یا لڑکی جس سے بھی آپ اپنی بیٹے کا یا بیٹی کا رشتہ کرے ہیں وہ دیندار ہے یا نہیں. اگر تو وہ دین کو, اسلام کو فالو کرنے والے ہیں تو پھر تو ان میں کوئی ایشو نہیں, آپ آنکھیں بند کر کے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی اس طرح کی سسٹم نہیں ہے, بائی چانس کچھ اور ہو رہا ہے, تو کوشش کریں کہ لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ضروری ہو. اگر دونوں راضی نہیں ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی راضی نہیں ہے تو ان کی شادی کے بعد جو ہیں وہ اس طرح کے ڈفرینسز ہو جاتے ہیں. اس طرح سے سیکنڈ چیز, اب جب ہو گئی ہے شادی, ٹھیک ہے, اب لڑکی چلی گئی گھر. پہلے تو ساس اور بہو اور نندیں بڑا فرینکلی ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں. جب رشتے کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے تو آپس میں بڑی زیادہ والی صلح ہوتی ہے, یعنی کہ لڑکی آئے گی, ہمارے گھر بھابھی ہے یا جو بھی کوئی سسٹم ہوتا ہے, میری بہو ہے, تو بہت زیادہ نا مطلب اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. لیکن جیسے کچھ ٹائم گزرتا ہے تو ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, نند کے اور بھابھی کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ سارا قصور بہوؤں کا ہی ہوتا ہے اور جو ان کی فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ مظلوم ہوتے ہیں اور بہو ظالم ہوتی ہے. نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ فیملی ممبرز ظالم ہیں اور ایک جو بہو ہے وہ مظلوم ہے. دونوں طرف کا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. میں یہ بالکل نہیں سمجھتی کہ ایک فیملی جو ہے وہ کسی لڑکی کو ٹونٹ کیے جا رہی ہے اور اس میں کوئی رول نہیں ہوگا. اس لڑکی کا بھی کچھ نہ کچھ اس میں رول ہوتا ہے. تو دونوں طرف سے سسٹم خراب ہوتا ہے تو سیپریشن ہوتی ہے, کسی ایک طرف سے نہیں. ٹھیک ہے, گھر کی بات ہو تو یہ ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کی ساس آپ کو پسند نہیں کر رہی ہے, لو میرجز میں موسٹلی ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر والے پسند نہیں کرتے, لڑکا اپنی بیٹی سے جو اپنی مرضی کی شادی کر کے آ گیا ہے کسی کی بیٹی سے, تو گھر والے اس کو پسند نہیں کر رہے ہوتے, تو اس کے ساتھ ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا اور ہر طرف سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہماری بہو کیوں بن گئی, حالانکہ ہم نہیں چاہتے. اور موسٹ آف دی کیسز میں ایسا ہوتا ہے, بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے جو ہیں اس کو ایزیلی ایکسیپٹ کریں.
تو فرسٹ آف آل تو اپنے گھر والوں کی ضرور رضامندی لیں کہ وہ اگری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. سیکنڈ چیز، لڑکا اور لڑکی کی اگریمنٹس بہت ضروری ہیں. اسی طرح یہ جو جھگڑے گھر کے ہوتے ہیں یہ سیپریشن کا ریزن بنتے ہیں، ان کی وجہ سے سیپریشن ہو جاتی ہیں. تو کوشش کریں اپنے اندر اتنا ٹیمپر پیدا کریں کہ آپ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کر سکیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی غلط نہیں ہوتا، دونوں طرف کی باتیں ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں لیکن کلیشز ہوتے ہیں. تو جو تیسرا بندہ، آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ تھرڈ پرسن جو بھی کوئی آپ کے گھر میں آیا ہے آپ کی لڑائی ختم کرنے کے لیے، ان میں آج کل موسٹ آف دی کیسز ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو آپ کا جھگڑا ختم کروائیں گے، بلکہ یہ ہے کہ وہ آپ کے درمیان میں اور زیادہ ڈسٹربنس کریٹ کریں. تو کوشش کریں اپنے جھگڑوں کو اپنے گھر تک رکھیں تاکہ سیپریشن سے بچا جا سکے. تھرڈ چیز جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ. اگر ہسبینڈ اور وائف میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو ان کی سیپریشن کسی ٹائم بھی ہو سکتی ہے. نہ ہسبینڈ کو وائف کی سمجھ آتی ہے، نہ وائف کو ہسبینڈ کی سمجھ آتی ہے. ان کے درمیان ہر ٹائم جو ہے وہ ڈسٹربنس ہی رہتی ہے. کلیشز کی وجہ سے ان کی سیپریشن ہو سکتی ہے. فورتھ جو ہے اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے سیپریشن کی کہ ہسبینڈ یا وائف کہیں اور انٹرسٹڈ ہوں آفٹر میرج. ٹھیک ہے، وہ کہیں اور انٹرسٹڈ ہوں تو ہسبینڈ کیا ہوتا ہے اس کا اپنی وائف میں پھر انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا بیکاز اس کا انٹرسٹ کہیں اور ہوتا ہے. پھر وہ اپنی وائف کو ٹائم نہیں دیتا، نہ ہی اپنے بچوں کو ٹائم دیتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جو بہت زیادہ برے لوگ ہیں کہ وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اپنی وائفس کو، اپنے گھر آتے ہی بہت زیادہ شور مچا دیتے ہیں اور گھر کا سارا ماحول ڈسٹرب کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سیپریشنز ہو جاتی ہیں. لڑکی کہتی ہے کہ بھئی میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ یہ اس طرح کے کام کرتا ہے، اور کیونکہ اس ٹائم غلطی بھی لڑکے کی ہوتی ہے تو اس کو کچھ گھر والے کچھ نہیں کہہ سکتے. کہتے ہیں کہ ہم کچھ کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا میاں بیوی کا آپس کا میٹر ہے. یہ مجھے بہت زیادہ لوگوں کے کوشچن آئے. تو دیکھیں اگر اس طرح کا سسٹم ہے پھر ایک لڑکی کے پاس سیپریشن کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا. آپ یا تو صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ جو میرے لیے سلیکشن کی ہے اس کو میرے لیے مبارک کر، اور اگر تو یہ میرے لیے مبارک نہیں ہے تو مجھے اس سے نجات دے. ٹھیک ہے، تو ہر وقت سہتے رہنا یہ بھی کہیں کا کمال نہیں ہے اور ہر وقت بولتے رہنا یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے. ہر چیز بیلنس میں اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے، اب جو موسٹ آف دی کیسز ہیں میرے پاس آئے کہ جس کی وجہ سے سیپریشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ گھر کا خرچہ پورا نہیں کرا. اگر کرا ہے یا نہیں کرا یہ آپ کے نصیب کی یا تقدیر کی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ دوسروں کو دیکھ کے دیکھیں، کسی کو کنویں میں گرتا دیکھ کے آپ کنویں میں تو نہیں نا گر جاتے، تو پھر دوسروں کے پاس کچھ زیادہ دیکھ کے آپ کیوں اس طرح لالچ میں آ جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں جتنا رزق لکھا ہے اگر آپ کی کسی اور سے شادی ہو جاتی تب بھی وہ اتنا ہی تھا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی انکریمنٹ نہیں ہونے والی تھی. تو اب آپ کی یہاں ہو گئی تو یہاں آپ کو جتنا دیا جائے تقدیر پہ شکر کریں. جیسے اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر تم صبر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا. تو آپ لوگ صبر کا دامن پکڑیں. جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سارے صبر نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. نیکسٹ ایک چیز ہے وہ ریلیٹیوز جو ہیں ان کے جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ جھگڑا ڈال دیتے ہیں کہ میں ادھر رشتہ کرنا چاہتی تھی اس نے وہاں رشتہ کر دیا. اس طرح کے سسٹمز بہت زیادہ ہیں کامن. تو ان کی وجہ سے دو لوگوں کی سیپریشن ہو جاتی ہے. وہ کہیں اور رشتہ کر دیتے ہیں، وہ کہیں اور کرنا چاہتے تھے، اور لڑکی بیچاری اچھی خاصی. سیپریشن سے دیکھیں لڑکے کو زیادہ نقصان نہیں ہوتا. ہاں اگر لڑکا اپنی وائف کے ساتھ کوئی ایسی چیز رکھتا ہے یعنی لو بیٹس رکھتا ہے کہ اس اپنی وائف سے اس کو محبت ہے تو اسے ایشو ضرور ہوگا، تو اسے فرق پڑے گا. لیکن اگر لڑکا اپنی وائف کے ساتھ کوئی دلی وابستگی نہیں رکھتا تو اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی وائف اس کی لائف میں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر لڑکی جو ہے وہ رکھ رہی ہے یا نہیں رکھ رہی، یہ دونوں چیزیں میٹر نہیں کرتی کیونکہ لڑکی کی لائف جو ہوتی ہے وہ سپوائل ہوتی ہے. ایک بار جب اس کی سیپریشن ہو جاتی ہے، وہ ڈائیورس کی فارم میں ہو، خلا کی فارم میں ہو، کسی بھی فارم میں ہو، لڑکی جو ہے وہ اسی ٹائم سے بیچاری یہ سمجھیں کہ بی پیئر اس کو سمجھا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ یہ لڑکی جو ہے اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگ گئی ہے، یہ اس کی سیپریشن ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے دوسری جگہ سے اس کے رشتے آنے بھی رک جاتے ہیں. تو کوشش کریں لوگوں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھیں. ٹھیک ہے، اور شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو اپنی بیویاں ہی سمجھیں. جیسے وہ اپنی ماؤں کی اور بہنوں کی عزت کرتے ہیں ویسے ہی ان کی بھی کیا کریں. ٹھیک ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے، اپنے اہل خانہ کے حق میں بہتر ہے. تو اگر آپ اپنے اہل، اور آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اور میں اپنے اہل خانہ کے حق میں سب سے بہتر ہوں. تو جو اپنے اہل خانہ کے حق میں بہتر ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرے گا اور ان سیپریشن جیسے جھگڑوں سے بچ جائے گا. ٹھیک ہے،
اور بیسٹ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی راضی ہوں، ان کے گھر والے راضی ہوں، اور جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وہ یہ کہ کوآپریٹو ہوں. ٹھیک ہے، لڑکی جو بیاہ کے آئی ہے بھلے ہی وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ایک نئی دنیا میں آ جاتی ہے، ایک نیو جنریشن انہوں نے آگے کریٹ کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوآپریشن ضروری ہے. یعنی کہ آپ کوآپریٹ کریں نیکسٹ فیملی کے ساتھ، آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے، نیکسٹ فیملی جو ہے آپ کے ان لاز وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں، آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. دیکھیں کوآپریشن کے بغیر کوئی ریلیشن نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، ایک بندہ ایک ٹائم پہ کافی اگر غصے میں ہے، آپ اس ٹائم خاموش ہو جائیں. ٹھیک ہے، اگر ایک ٹائم آپ غصے میں ہیں تو دوسرا بندہ خاموش ہو جائے. اسی طرح جو ہے نا وہ لائف کا سرکل چل رہا ہے. اگر آپ ایسے ہی رکھیں، یعنی آپ بھی غصے میں دوسرا بھی غصے میں، تو ان کنڈیشنز میں ایسے ہو جاتا ہے کہ سیپریشن ضروری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اگر یہ کہ آپ کے بچے ہیں تو ان کے فیوچر سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں. لائک اگر بچوں کو اچھے اسکول میں نہیں پڑھایا تو گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو پھر وائف جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی ہے اب ہسبینڈ کے اتنی ریسورسز ہی نہیں ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ چلو تم پھر مجھے چھوڑ دو، کہیں اور کر لو. ہمیشہ اعتدال پسندی کے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے، اسی طرح بچوں کا فیوچر جو ہے وہ ان جھگڑوں میں خراب ہو جاتا ہے جس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دے رہا ہوتا. کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں آپس میں، میاں بیوی جو ایکچولی میں پیرنٹس بن چکے ہوتے ہیں، تو ان کو اپنی رسپانسبلٹی کا آئیڈیا ہونا چاہیے. تو بجائے اس کے کہ ان کو اپنی رسپانسبلٹی کا آئیڈیا ہو، وہ اپنے آپ کا صرف اس ٹائم پہ سوچ رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ریلیشن سیکیور کرنے کی بجائے اپنا بھی ریلیشن خراب کر لیتے ہیں، اور اسی طرح بچوں کا فیوچر بھی سارا سپوائل کر دیتے ہیں. اب بچے کے لیے پھر ایشو بن جاتا ہے کہ وہ ماں کے ساتھ رہے یا باپ کے ساتھ. اب ماں ضد میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے، باپ ضد میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے. اس ساری سچویشن میں بچے کا 1-2 سال ویسے ویسٹ ہو جاتے ہیں جو اس کے ایجوکیشن ایئرز ہوتے ہیں. نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ اپ بیچارے کا اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ اس کے مائنڈ میں یہ چیز رہتی ہے کہ گھروں میں فیملیز جو ہیں وہ کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی، اور اس کے مائنڈ پہ کتنا برا امپریشن پڑتا ہے یہ اس ٹائم کوئی سوچ نہیں رہا ہوتا جب بھی سیپریشن ہو رہی ہوتی ہے. تو کائنڈلی یہ جتنے بھی میں نے آپ سے کوشچنز اس ٹائم ڈسکس کیے ہیں، یہ آپ لوگوں کے کوشچن تھے اور یہ میں نے ڈسکس کیے ہیں آپ لوگوں کے ہی ساتھ. تو اس چیز کو تھوڑا سا نوٹ ڈاؤن کریں، فوکس کریں اس چیز پہ کہ آپ اپنے بچوں کا فیوچر کس طرح خراب کر رہے ہیں، اپنے ریلیشن شپس کو دوسروں کی وجہ سے کس طرح خراب کر رہے ہیں، یا کچھ ایسی ریزنز کی وجہ سے کس طرح خراب کریں. تو آپ کے اوپر یہ سب کرنے سے اپنا نقصان ہے. ٹھیک ہے، اس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا. لڑکیوں کو ہمیشہ کوآپریشن کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن لڑکوں کو بھی چاہیے کہ وہ کوآپریٹ کریں ایک لڑکی کے ساتھ، ان کی پوری فیملی کے ساتھ. زیادہ تر ایشوز جو ہوتے ہیں وہ لڑکے کی فیملی کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ لڑکی کی فیملی کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. اس کو تو بس ایک چیز کہہ دی جاتی ہے کہ آپ کے گھر جہاں آپ بیاہ کے جا رہی ہیں وہاں سے اب آپ کی لاش واپس آنی چاہیے، جبکہ یہ اتنی رانگ امپلیمنٹ ہے. آپ لوگ خود اس چیز کو سوچیں. اب ایک لڑکی جس کو وہاں پہ سکون ہی نہیں ہے تو کیا کرے وہ؟ اسے تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی لاش یہاں سے آئے، تو پھر کیا وہ مر جائے تاکہ اس کی لاش جائے، اس کو سکون مل جائے؟ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اپنی بیٹیوں کو بیاہ کریں، دفنایا مت کریں. ان کے پیچھے جائیں، ان سے پوچھیں بچے آپ کو کیا ایشو ہے، لیکن اتنا پیچھے مت پڑ جائیں کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ ایشوز کریٹ ہونا شروع ہو جائیں کہ آپ کے تو پیرنٹس ہر ٹائم آئے رہتے ہیں یا کوئی نہ کوئی تمہیں بلائے رکھتے ہیں، یا کچھ اس طرح کے ایشوز جو آج کل ہوتے ہیں. یہ مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں، آپ لوگ خود بھی اس بارے میں کافی انفارمیشن رکھتے ہیں.